الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سب بہنیں ساتھی درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شکر گزار ہوں بھائی عبدالغفار کا، انہوں نے اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور مستورات سے بھی بیان میں گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ لوگ اللہ کے راستے پہ نکلے ہوئے ہیں، عظیم راستے پہ نکلے ہوئے ہیں، آپ سے بھی گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، گزر رہے ہیں، انسان تین چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ ایک خوبصورتی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 معیار کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ نمبر 3 حقیقت کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ بیوٹی کے پیچھے، خوبصورتی کے پیچھے بہت لوگ، پوری انسانیت بھاگ رہی ہے۔ کوئی پہاڑوں کی سیر کے لیے چلا جاتا ہے، مجھے خوبصورتی پسند ہے، کئی ملکوں کے سفر کرتا ہے خوبصورتی دیکھنے کے لیے۔ کسی کو خوبصورت لوگ پسند ہیں، اس خوبصورتی کے سے ان لوگوں کو ملتا ہے، خوبصورتی کے پیچھے لگا ہوا ہے جو فانی چیز ہے۔ دوسرا ایک کوالٹی ہے، معیار ہے، اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ میرا یہ معیار ہونا چاہیے، میں اس قسم کے کپڑے پہنوں، میں بڑے لوگوں سے ملوں، میرا معیار نہیں ہے چھوٹے لوگوں سے ملنا، عام لوگوں سے ملنا، میرے پاس گاڑی بڑی ہو، لینڈ کروزر ہو، پجارو ہو، اور میرے کپڑے برانڈڈ ہوں، میری جوتی برانڈڈ ہو، میرا پرس برانڈڈ ہو۔ اس کے پیچھے معیار اس کا ہے، میرا معیار، میں غریبوں سے نہ ملوں، میرا ایک سٹینڈرڈ ہے، میں MNA سے ملوں، MPA سے ملوں، بڑے لوگوں سے ملوں، عام لوگوں سے وہ نفرت کرتے ہیں۔ اس معیار کے پیچھے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور تیسری بات جو ہے ریئلٹی، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کے ساتھ بھی کچھ لوگ ہیں لیکن بہت کم لوگ ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ ریئلٹی کیا ہے؟ کہ اس دنیا میں انسان اپنی مرضی سے نہیں آیا اور اپنی مرضی سے اس نے جانا بھی نہیں ہے۔ جب وہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا نہیں ہے اور اپنی مرضی سے اس دنیا سے جا نہیں سکتا، تو پھر درمیان والا وقت وہ اپنی مرضی سے کیسے گزار سکتا ہے؟ جس نے رب العالمین نے اس دنیا میں اس کو بھیجا ہے اور اس کے مطابق، اس کی کتاب کے مطابق، اس کے دین اسلام کے مطابق وہ زندگی گزارے گا تو کام بنے گا۔ اس کے نبی کریم خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزارے گا تو کام بنے گا۔ صحابہ کے مطابق زندگی گزارے گا، اہل بیت کے مطابق زندگی گزارے گا تو کام بنے گا۔ تو یہی جب یہاں کتاب اللہ کے مطابق، حدیث کی روشنی میں اور سنت کے مطابق زندگی گزارے گا تو یہی کام مانیے آگے۔
لیکن انسان اس سے غافل ہے۔ ہمیں اس حقیقت کی طرف توجہ دینی چاہیے جو حقیقت ہے، جو ریالٹی ہے کہ بھائی ہم نے اللہ کے مطابق اور نبی کریم خاتم النبیین کے مطابق زندگی گزارنی ہے، لیکن ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے، انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہ الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ او ہمارے پروردگار، ان میں سے ایک ایسا رسول بھی بھیجنا جو انہی میں سے ہو، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ بنائے۔ بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کرتے وقت مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعا پوری کر لی۔ آگے اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 151 میں 151 میں فرما رہے ہیں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ یہ انعام ایسا ہی ہے جیسے ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ میں نے 2 آیت مبارکہ عرض کی ہیں، یہ 4 آیت مبارکہ ہیں اس مضمون کے متعلق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے 4 کام لگے تھے۔ پہلا کام کیا تھا؟ نمبر 1، قرآن مجید کی تلاوت، اور وہ قرآن مجید کی تلاوت انہوں نے اس طرح کی کہ پورے عرب میں چھا گئے اور پورے عالم میں چھا گئے، اور آج تک وہ تلاوت چھائی ہوئی ہے۔ اس کی ذمہ داری ہمارے قرآن حضرات جو بچوں کو پڑھاتے ہیں ان کا تلفظ ٹھیک کرتے ہیں، یہ ذمہ داری وہ لوگ ادا کر رہے ہیں، یہ مدرسے والے ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے کام کو محفوظ کر لیا، کیونکہ یہ 4 کام اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیے ہیں۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اٹھائی ہے۔ پہلا کام یہ کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم خود بھی اپنے قرآن مجید کا تلفظ صحیح کریں، اس کو صحیح ادائیگی سے پڑھیں، اور اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیں گھر میں کہ قرآن مجید کا تلفظ ان کو ان قاری صاحب کے پاس بھیجیں جہاں ان کا تلفظ ٹھیک ہو۔ عام گھر میں خواتین کا تلفظ ٹھیک نہیں ہوتا، یا ان قاریہ کے پاس بھیجیں، اس خاتون کے پاس بھیجیں جو باقاعدہ قرأت سیکھی ہوئی ہے۔ بچے کا تلفظ یا اپنا تلفظ ٹھیک کرنا، اس کی ادائیگی ٹھیک کرنا، پھر کام بنے گا۔ یہ مستقل ایک عبادت ہے، ایک نیکی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، بغیر سمجھے تلاوت کرنا بھی نیکی ہے، عبادت ہے۔ یہ پہلا کام، اور اس کام کی ذمہ داری قرآن حضرات نے خوب نبھائی اور آج تک نبھا رہے ہیں، تا قیامت یہ نبھاتے رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے، میرا وعدہ نہیں ہے، اللہ نے اس کو محفوظ کر کے رکھا ہے۔ دوسرا، قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا، اس کو معنی کے ساتھ پڑھنا، اس کے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہا ہے،
مسلمان سے اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہا ہے، اس کے کیا کام کرنے والے ہیں، کیا کام نہیں کرنے والے ہیں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے. اس کے لیے علماء اس کام کو بڑی خوبی سے سر انجام دے رہے ہیں. اس کی تفاسیر لکھی، کتب حدیث لکھی، تفاسیر اتنی تفصیل کے ساتھ لکھی. آج کل آپ کو اردو کی تفاسیر ہر جگہ موجود ہے علماء کی، اور بڑے علماء کی. آپ کو اس میں کوئی دقت نہیں ہے، آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں. کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو علماء سے رابطہ کریں، کیونکہ علماء سے رابطہ رکھنا ضروری ہے. اس کام کی ذمہ داری کیا حلال ہے کیا حرام ہے، یہ علماء تفاسیر نے، علماء نے، اس بڑے بڑے مدارس نے سنبھال رکھی ہے، جو بچوں کو قرآن مجید کی سمجھ والی تعلیم دے رہے ہیں، معنی والی تعلیم دے رہے ہیں، علماء بنا رہے ہیں. یہ دوسرا کام علماء کے ذمہ ہے. اور تیسرا کام دانائی اور حکمت. دانائی اور حکمت وہ چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی. اس کو حدیث مبارکہ بھی کہتے ہیں، سنت مبارکہ بھی کہتے ہیں. اور اس کی ذمہ داری محدثین نے اٹھائی. علماء محدثین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو محفوظ کیا اور ہمارے تک پہنچایا، اور اب تک محفوظ ہے اور تا قیامت محفوظ رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو اگر آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے، قرآن مجید کی تلاوت ٹھیک کرنی ہے، وہ قاری حضرات کے پاس آپ جائیں گے، قراء کے پاس جائیں گے. اگر اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے، کیا ہمیں حلال ہے کیا حرام ہے، اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے، ہم نے کس طرح زندگی گزارنی ہے، ہم نے دنیاوی زندگی کس طرح گزارنی ہے، دینی زندگی کس طرح گزارنی ہے، یہ آپ کو علماء بتائیں گے، محدثین بتائیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس پر عمل کیا، یہ ان علماء سے آپ کو ملے گا. اور سب سے چوتھی چیز 4 نمبر پہ وہ یزکیہم، صاف ستھرا کرنا، اپنے قلوب کو صاف کرنا ہے. سب سے ضروری چیز یہ ہے. یہ 3 چیزیں ہوں گی، اگر یہ چوتھی چیز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ چوتھی چیز جو آپ کو صاف ستھرا کرے گی یہ خانقاہ سے ملے گی، اللہ والوں سے ملے گی. جب تک آپ ان چیزوں پہ عمل نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ قاری ہوں، بڑی اچھی تلاوت کرتے ہوں، آپ بہت بڑے مولوی ہوں، بڑے علماء ہوں، لیکن قرآن مجید پہ اسلام پہ عمل نہیں کرتے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ لوگ جو خانقاہوں میں بیٹھے ہیں، اللہ اللہ کروا رہے ہیں، یہ لوگ عملی طور پہ وہ تربیت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کا ذکر کریں گے اور اپنے آپ کو صاف ستھرا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا سورت سبا میں، سبح اسم ربک الاعلی میں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد ہے، 30واں پارہ ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. وہ شخص کامیاب ہو گیا جو صاف ستھرا ہوا. اور کس طرح صاف ستھرا ہوا؟ اللہ کا ذکر کیا اور نماز پڑھی. تو اللہ کا ذکر سے ہی آپ کے اندر جو نفس ہے اس کو قابو کیا جا سکتا ہے. آپ کے ایک اندر کی دنیا ہے، آپ کے اندر 2 قوتیں ہیں، ایک برائی کی قوت ہے اور ایک اچھائی کی قوت ہے. اگر آپ اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، نماز 5 وقت کی پابندی سے نہیں پڑھیں گے، تو آپ کی برائی کی قوت بڑھ جائے گی اور آپ کو وہ برے کاموں کی طرف لے جائے گی. اگر آپ اللہ کا ذکر کریں گے اور نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، برائی کی قوت شکست کھا جائے گی اور اچھائی کی قوت بڑھے گی. اور اللہ کا ذکر کس طریقے سے کرنا ہے، یہ سلسلے ہیں، 4 مشہور سلسلے ہیں. سلسلہ نقش بندیہ مجدیہ، سلسلہ چشتیہ عالیہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ سروردیہ. یہ 4 مشہور تصوف کے سلسلے ہیں. جس طرح پہلا کام کی حفاظت قاری حضرات کر رہے ہیں، دوسرے کام کی حفاظت
علماء کر رہے ہیں، علماء تفاسیر کر رہے ہیں، دارالعلوم کر رہے ہیں، تیسرے کام کی حفاظت محدثین کر رہے ہیں، چوتھے کام کی حفاظت یہ اللہ والا کر رہے ہیں، تزکیہ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تزکیہ کیا، 13 سالہ مکی زندگی میں آپ نے ایسے افراد تیار کیے، آپ نے پھر ان کے کارنامے بھی آپ کے سامنے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے، یہ خلفائے راشدین ہیں، سب صحابہ کے یہ کارنامے ہیں، سب صحابہ قابل احترام ہیں۔ تو اس لیے اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، ہم یہ چوتھے کام کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ بہت بڑے اللہ والے ہیں، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں قرآن مجید ایک رنگ ہے اور یہ رنگ علماء کی دکان سے ملے گا۔ قرآن مجید کا رنگ لینا ہے تو یہ دکان علماء کی دکان سے ملے گا، مدارس سے ملے گا، علماء سے ملے گا۔ اگر اس رنگ کو لے لیے آپ نے وہاں اس دکان سے، علماء سے، تو اس رنگ کو چڑھانا کیسے ہے؟ رنگ ساز کے پاس جانا پڑے گا۔ کپڑے پہ رنگ آپ چڑھاتے ہیں تو رنگ ساز کے پاس جاتے ہیں جو رنگ کرتا ہے، اور رنگ ساز کون ہے؟ یہ اللہ والے ہیں۔ علماء آپ کو تہجد کی فضیلت بتا دیں گے، شاید وہ تہجد کے وقت سو رہے ہوں، لیکن جب آپ خانقاہ پہ جائیں گے، اللہ والے کے پاس جائیں گے، وہ آپ کو تربیت کرے گا، جو انہوں نے پڑھایا ہے اس کو عملی تربیت۔ وہ خانقاہ والا پیر، اس کو پیر بھی کہہ سکتے ہیں، شیخ بھی کہہ سکتے ہیں، استاد بھی کہہ سکتے ہیں، جو بھی اس کو نام دیں۔ تصوف اس چیز کو کہتے ہیں، تزکیہ اس چیز کو کہتے ہیں، لیکن آج کل ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے جہاں بھی ہمارا دل مطمئن ہو، اللہ والے بہت ہیں۔ ہم پاکستان کی بات کریں گے، پاکستان میں بہت اللہ والے ہیں جن کی زندگیاں سنت کے مطابق ہیں، جو یہ تزکیے کا کام کر رہے ہیں۔ جہاں آپ لوگوں کا دل مطمئن ہو، وہاں آپ ان پیر طریقت سے، شیخ طریقت سے آپ بیعت ہوں، اور وہاں جا کے اللہ اللہ سیکھیں، ان سے پوچھیں کہ بھائی میں نے ذکر کس طرح کرنا ہے، یہ میرے اندر تکبر ہے، غیبت ہے، بڑائی ہے، یہ میرے دل سے کس طرح نکلے گی، میں کون سا ذکر کروں گا، وہ طریقہ بتائیں گے آپ کو۔ پیر کا یہ کام نہیں ہوتا اس کے پاس جاؤ، دعا دے آؤ اور نذرانہ دے آؤ، بس یہ پیر کا کام ہے، تعویذ لے آؤ۔ یہ تو آج کل خرافات شروع ہو چکی ہیں، اور کئی خرافات ہیں جس کی وجہ سے یہ تصوف بدنام ہو چکا ہے، تصوف بدنام ہو چکا ہے۔ ہم درباروں پہ جو شرک کی اعمال ہو رہے ہوتے ہیں وہ دیکھ کے، لیکن یہ اچھی چیز ہے، اچھے لوگ موجود ہیں، یہ آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ جتنا آپ کے اندر قرب الہی ہوگا اتنا آپ دین پہ چلیں گے۔ بہت بڑے اللہ والے ہیں، حضرت معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ، ان کے ہاتھ پہ لاکھوں ہندوؤں نے مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، بڑے پریشان تھے وہاں کے مہاراجہ راجہ، کیا کریں، حضرت دن بدن ہمارے لوگوں کو مسلمان کر رہے ہیں اور کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے ایک سکیم بنائی، وہ جو مہاراجہ تھا اس کی جو بیٹی تھی بڑی خوبصورت تھی، اس نے کہا کہ تم میک اپ کر کے جاؤ اور حضرت کے دربار میں، حضرت کی خانقاہ میں جاؤ اور ان کو دیکھو، ان کے ساتھ گفتگو کرو، ان کے ساتھ لپٹ جاؤ، پیر صاحب بدنام ہو جائیں گے، ہمارا کام بن جائے گا۔ وہ لڑکی حضرت کے دربار میں آئی اور سارا دن بیٹھی رہی، شام کو حضرت نے نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا اس کی طرف، وہ واپس چلی گئی۔ پھر دوسرے دن بھی آئی، پھر بھی حضرت نے نہیں دیکھا اس کی طرف، تیسرے دن بھی آئی تو وہ اپنے والد کہتی ہے وہ تو میری طرف دیکھتے نہیں ہیں، تو میں کیا کروں، نہ وہ بولتے ہیں نہ میری طرف توجہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اب آج چوتھی مرتبہ جانا اور ان کے ساتھ لپٹ جانا، ہم نے ان کو بدنام کرنا ہے، ہمارا یہی کام ہے۔
وہ چوتھے دن گئی تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس سے بات تو کروں، سوال تو کروں، کیوں میری طرف یہ نہیں دیکھتا۔ اس نے کہا حضرت میں بڑی خوبصورت ہوں، میرے لیے شہزادے انتظار کرتے ہیں میری ملاقات کا، اور میں گھنٹوں گھنٹوں ان کو انتظار کراتی ہوں، اور میں خود آپ کے پاس ملنے آئی ہوں، آپ میری طرف دیکھتے نہیں نظر اٹھا کے۔ حضرت نے وہیں جھکی نظروں میں کہا کہ نظر اللہ سے ہٹے جو بہت خوبصورت ہے، جس نے تمہیں بنایا ہے، اس سے ہٹے گی تو اس کی بنائی ہوئی چیز کی طرف جائے گی۔ یہ بات اس لڑکی کے دل پہ لگی، وہ اس وقت اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور مسلمان ہو گئی، اور اپنے والد کو کہا کہ بھائی میں مسلمان ہو گئی ہوں، اور ساری زندگی اسلام کے مطابق گزاری۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے، یہ کردار ہوتا ہے، ان کی ایمانی قوت اتنی مضبوط ہوتی ہے اللہ اللہ کر کے کہ وہ کسی باطل کے آگے، کسی خوبصورتی کے آگے، میں نے پہلے عرض کی کہ ہم بھاگ رہے ہیں بیوٹی کے پیچھے، خوبصورتی کے پیچھے، اور ہم بھاگ رہے ہیں کوالٹی کے پیچھے، کوالٹی کہ معیار میرا ہو، میرا برانڈڈ کپڑے ہوں، میری گاڑی لینڈ کروزر ہو، مرسڈیز ہو، میری گھڑی رولیکس اور راڈو ہو، میرا پرس بہت مہنگا ہو، میری جوتی برانڈڈ ہو۔ یہ کوالٹی کے پیچھے کچھ لوگ، زیادہ لوگ بھاگ رہے ہیں، زیادہ خوبصورتی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ اپنی مرضی سے نہ آئے ہیں نہ اس دنیا سے جائیں گے، اور حقیقت آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی نبی کریم خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق، قرآن مجید کے طریقے کے مطابق، صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق، اہل اللہ کے طریقے کے مطابق ہم نے گزارنی ہے۔ انعام یافتہ لوگ یہی ہیں جو ہم ہر رکعت میں یہ سورت پڑھتے ہیں، سورت فاتحہ، اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اللہ والے ہیں، حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ ہیں، حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ ہیں۔ یہ بڑے بڑے لوگ اللہ والے ہیں، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ ان کے پاس پجاروں، کوٹھیاں، گاڑیاں نہیں تھیں، ان کے پاس اللہ کا قرب تھا، یہ ہر وقت اللہ کی یاد میں لگے رہے تھے۔ ہمیں بھی اسی راستے پہ چلنا ہے، اور ہم نے بھی اللہ اور اللہ کے نبی کی بات پہ عمل کر کے اللہ کے راستے پہ چلنا ہے۔ آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ اللہ کے راستے پہ نکلے ہوئے ہیں، بلوچستان سے آئے ہوئے ہیں اور اللہ کے راستے پہ نکلے ہوئے ہیں، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ نکلے ہوئے ہیں آپ لوگ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ محنت کو قبول فرمائے، اور جو میری بہنیں بیٹھی ہیں ان سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید کم از کم تلفظ حافظ بنائیں۔ جو ایک عورت ہے، ماں ہے، یہ قوم کی قومیں ماؤں سے بنتی ہیں، جن کی مائیں نہ ہوں وہ قومیں نہیں ہوتی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس سے لے کے 4 سال تک اس کا 80% نفسیات بھی کہتی ہے، ہمارا دین ہی کہتی ہے، وہ سیکھ جاتا ہے۔ جب ماں اس کو نبی کی باتیں، اللہ کی باتیں، صحابہ کی باتیں، اہل اللہ کی باتیں سکھائے گی تو اس کی ایمانی قوت بچپن سے ہی بڑی ہوگی، اس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا۔ جب وہ باہر دنیا میں جائے گا تو اس پہ اثر نہیں ہوگا۔ جو باقی 20% ہے اس مدرسے میں ٹھیک ہوگی، مسجد میں ٹھیک ہوگی، جماعت میں وقت لگانے سے ٹھیک ہوگی، پڑھنے سے ٹھیک ہوگی، لیکن 80% جو ہے گھر کی تربیت ضروری ہے۔ ہم آج کل بچے کو اس طرف توجہ نہیں دیتے، ہمارے بچے کے خالی ذہن ہوتے ہیں، اس کو اپنے عقیدے کا پتہ نہیں ہوتا۔ جب وہ باہر کی دنیا میں جاتا ہے اس کے اندر فتنوں کا دور ہے، اس دور میں رہ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دور میں بارش کی قطروں کی طرف فتنے آئیں گے، حدیث مبارکہ ہے۔ جب وہ سکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، اس کے اندر مختلف فتنے لگے ہوئے ہیں، ان کے ذہن میں ڈال لیتے ہیں، اس بچے کا ذہن خالی ہوتا ہے، ہم بچے کو کوستے ہیں۔ اس بچے کا قصور نہیں ہے، ہماری تربیت کا قصور ہے۔ ہم نے اس کی تربیت شروع سے لے کے
8-9 سال 10 سال تک صحیح کی ہوتی، اسکول میں تو وہ 7-8 سال بعد جائے گا، قاری صاحب کے پاس 7-8 سال بعد جائے گا، پہلے تو ماں کے پاس رہے گا۔ اور ماں اگر دینی تعلیم یافتہ ہے، اس کو دین کا علم ہے، تو بچے کو اس طرف توجہ دلائے گی۔ اور باقی آج کل ہم جو بچوں کو اور بچیوں کو جس طرح کے کپڑے سوشل میڈیا پہ دیکھ کے اپنا رہے ہوتے ہیں، ان کے بازو بھی ننگے ہو رہے ہوتے ہیں، وہ بے حیائی کی طرح ان کی عادت پڑ جاتی ہے۔ شروع سے بچے کو دوپٹہ کرانا، ان کو صحیح کپڑے کرانا، آگے پھر واقعات نظر ہوتے نہیں ہیں، بڑے ہو کے وہ پھر نہیں پہنتے، وہ اپنی مرضی کے پھر کپڑے پہنیں گے۔ جب شروع سے تربیت اچھی ہوگی تو یہ سارے کام ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو میں نے کہا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جو لوگ بیعت ہونا چاہتے ہیں خوش دلی سے، اور جو لوگ کہیں پہلے بیعت ہیں وہ قطعاً بیعت نہ کریں۔ جو کسی شیخ کی پہلے بیعت ہیں وہ بیعت نہ کریں، اور جو خوشی سے بیعت ہونا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے بیعت ہونا چاہتے ہیں، وہ بیعت پوچھ لیں، وہ کر لیں، پوچھ لیں اندر سے پھر۔ اچھا، جو کلمات میں پڑھوں اس کے پیچھے آہستہ آہستہ اپنے آہستہ آواز میں پڑھتی جائیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وَأَتُوبُ إِلَيْهِ أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ دعا فرما دیں۔ پانچ پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اپنے دل پہ یہ خیال رکھنا ہے کہ میرا دل کرتا ہے اللہ اللہ اللہ، اور ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر۔ اس کو تسبیحات فاطمہ کہتے ہیں۔ اس کو باقاعدگی سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکات سے نوازے گا۔ اور رات کو سونے سے پہلے ایک تسبیح 100 دفعہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی پڑھ کر سونی ہے۔ اور درود شریف جو بھی آپ کو آسانی سے آتا ہے اس کو باقاعدہ قبلے رخ بیٹھ کر وضو کر کے
کوئی اس پڑھنا ہے اس وقت بولنا نہیں ہے، اس طرح اس کو پڑھنا ہے۔ درود شریف کو 100 دفعہ پڑھیں، جو بھی درود شریف آپ کو آتا ہے قبلہ رخ بیٹھ کے باوضو ہو کے ساری توجہ درود شریف کی طرف ہو، اللہ تعالیٰ اس کی برکات نصیب کرے۔ اور جو میں نے ذکر بتایا ہے یہ خیال کے ساتھ کرنا ہے کہ اپنی زبان تالو کے ساتھ لگا لینی ہے اور خیال کرنا ہے کہ میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ۔ جب یہ اس کی آپ پریکٹس بار بار کریں گی، آپ اس عمل کو بار بار دہرائیں گے تو انشاءاللہ قلب جاری ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے گا۔ اس کو عمل کو جتنا زیادہ کریں گے اللہ اللہ خیال کے ساتھ، جس طرح آپ خیالوں میں سوچتے ہیں کہ میں نے فلانی چیز لینی تھی، بازار جانا تھا، خیالوں میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح خیال کے ساتھ اللہ اللہ کرنا ہے۔ پہلے شروع میں مشکل ہوگی لیکن آپ روزانہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی قلب جاری ہو جائے گا اور اس کی برکات نصیب ہوں گی۔ یہ پہلا سبق ہے، اس کو لطیفہ قلب کہتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کا پہلا سبق ہے، اس کو جاری رکھیں، پھر اگلا سبق بھی ملے گا، رابطے میں رہیں گے، کیونکہ بیعت ایک معاہدہ ہے۔ وہ معاہدہ کیا ہے کہ میں نے آپ کی دینی اصلاح کرنی ہے، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلانا ہے اور آپ نے اصلاح اپنی کرنی ہے، میرے کہنے کے مطابق چلنا ہے، دینی طریقے کے مطابق۔ تو انشاءاللہ رابطہ رہے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کی برکات سے ہمیں نوازے گا۔